سامعین کرام، آج کل جناب مرزا طاہر احمد صاحب کی ایک مظلوم نواسی نداء النصر یا نداء النصیر احمد پر جو قادیانی جماعت کے کچھ ظاہری مخلصین نے نداء کے بقول جو اس پر جنسی زیادتی کے ظلم ڈھائے تھے، آج کل سوشل میڈیا پر اس کا بہت چرچا ہے۔ اس مظلوم احمدی خاتون کی آواز میں لا کر مرد و خواتین کی ایک کثیر تعداد کھڑی ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے اور خاکسار اس کے لیے دعا گو بھی ہے کہ اس مظلومہ پر ظلم کرنے والے کرداروں کو اللہ تعالیٰ عدالت کے کٹہرے میں لا کر ان ظالموں سے ان کے مظالم کا حساب لے، آمین۔ خاکسار نے اپنے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی اس مظلومہ کے ایک پیغام کا ذکر کیا تھا، اور آج پھر خاکسار نداء النصیر احمد کے اپنی چچا مرزا مسرور احمد صاحب کو 18 جون 2021 کو لکھے گئے ایک خط کا سامعین کرام کے آگے ذکر کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنے خط میں لکھتی ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط ہے ان کا، میں دکھا بھی دیتا ہوں۔ میں جو انہوں نے لکھا ہے وہ پڑھ کر آپ سامعین کو سناؤں گا۔ وہ لکھتی ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، من جانب نداء النصیر احمد، جون 18 2021۔ السلام علیکم، بہت پیارے چچا حضور، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جو راستہ آپ مجھے ابھی دکھا رہے ہیں، ٹھیک اس وقت جب میں نے آپ کو پوری رودات سنا دی ہے، ایسا کیوں ہے؟ اگر آپ کا موجودہ رویہ شروع ہی سے ہوتا تو میرے لیے قابل برداشت ہوتا۔ یہ بہت بہتر ہوتا اگر آپ کا رویہ میرے لیے شروع ہی سے غیر سنجیدہ، غیر ہمدردانہ اور سخت ہوتا جیسا کہ ابھی ہے، مگر پہلے میرے ساتھ شفقت، موافقت، محبت اور حمایت کا اظہار کرنا اور سب کچھ واپس لے لینا سمجھ سے بالا تر ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی بھی وجہ ہو بھی میرے مدعے میں، یہ انصاف کے خلاف ہے۔ ان کی تحریر میں بعض کا تھوڑا سا ابہام سا آ جاتا ہے کہ الفاظ تھوڑا سے آگے پیچھے ہیں۔ میں ان کا یہ خط اسی طرح پڑھ رہا ہوں جیسا کہ لکھا گیا ہے۔ آگے وہ لکھتی ہیں: لقمان اور میرے دوسرے مجرمان میرے ساتھ شروع ہی سے غلط کر رہے تھے۔ انہوں نے آغاز بھی بدسلوکی سے کیا اور اختتام بھی بدسلوکی پر کیا۔ میں ان لوگوں سے ذمہ داری کا استحصال اور بیجا اختیار کے علاوہ اور کیا توقع کر سکتی ہوں؟ میں اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی جب آپ میرے پاس وقوعے پر پہنچے۔ آپ نے اس لمحے ایک مرتی ہوئی لڑکی کو سنبھالا، نئی روح پھونکی اور بہت ہی شفقت اور محبت سے ان درندوں مجرموں کے ہاتھوں میرے تباہ حال جسم کو اٹھایا۔ آپ نے ہاتھ پکڑ کر مجھے اس تابوت سے نکالا جس میں ان درندوں نے ڈال دیا تھا۔ آپ نے میرے ٹوٹے ہوئے باقی وجود کو اپنے محبت بھرے ہاتھوں میں اٹھایا۔ آپ نے مجھے اندھیرے کی قید سے امید کی شمع جلا کر روشنی دکھائی، مگر پھر آپ نے اسے بے رحمی سے بجھا دیا۔ آپ نے مجھے دوبارہ اسی تابوت میں دھکیل دیا اور اس میں آخری کیل ٹھونک دی۔ آپ نے مجھے پہلے گوند سے جوڑنے کے بعد لاکھوں ٹکڑوں میں توڑ دیا۔ آپ ہی وہ واحد شخص ہیں میری زندگی میں جس نے مجھے سچ کی چمک اور خالص روشنی دکھائی اور خالص خوشی دکھائی، مگر پھر واپس چھین لی۔ یہ اسی طرح ہے کہ ایک بھوکے بچے کے سامنے کھانے کی پلیٹ رکھی جائے اور جب وہ ایک نوالا اٹھا لے تو پھر اس پلیٹ کو لے لیا جائے۔ میں نے کبھی آپ سے نہیں چاہا کہ آپ میرے لیے پدرانہ رویہ رکھیں، مگر آپ نے پہل کرتے ہوئے میرے ساتھ ایسے رویے کا عزم کیا جس کے لیے میں آپ کی ممنون ہوں۔
مگر چچا حضور برائے مہربانی اور ان خطوط کو دوبارہ پڑھیں جو آپ نے مجھے اس صورت حال سے قبل لکھے تھے، اور ان خطوط سے موازنہ کریں جو آپ نے مجھے اب لکھے ہیں۔ ان باتوں کو ذرا یاد کریں کیونکہ میں وہ سب نہیں بھولی۔ آپ اس صورتحال میں ایک ذرہ بند شہسوار کی طرح نمودار ہوئے، مگر میرے ہی دل میں اپنا نیزہ گھونپ دیا۔ میں نے کبھی اتنا دکھ محسوس نہیں کیا جتنا آج محسوس کر رہی ہوں۔ سب کچھ بھول جائیں چچا حضور، کیا ہو جاتا اگر آپ ایک دکھی اور زیادتی شدہ لڑکی کو کچھ خوشی اور دیکھ بھال کر دیتے، کچھ آسرے کے چند جملے ہی ادا کر دیتے۔ 5 منٹ کی فون کال کبھی کبھی نرم رویہ اور پہلے ایک سرپرست کی مانند آپ کا کیا نقصان ہو جاتا اگر آپ ایک کمزور لڑکی کا سہارا اور حوصلہ بن جاتے۔ مگر آپ نے میری تکلیف میں اضافہ کر دیا، مجھے دوبارہ اس عذاب میں دھکیل کر۔ پہلے عارضی آسرا اور سایہ دکھانے کے بعد مجھے مزید اذیت دینے میں بھی کوئی حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ میرا ہر آنسو، میرے تڑپ، میرا درد و بے بسی دیکھ رہا ہے۔ بس اتنی افسوس کی بات ہے کہ میرا آج کے درد کا سبب میرا خلیفہ وقت بن چکا ہے۔ حضور، آپ نے مجھے پہلے زندگی دی پھر قتل کر دیا۔ یہ ایک چھپی ہوئی دردناک حقیقت ہے ہماری جماعت میں آج۔ تو یہ بہتر ہوتا اگر آپ کا رویہ شروع ہی سے میرے ساتھ لا تعلقی کا ہوتا۔ وہ رویہ ان تضادات سے زیادہ بہتر ہوتا جو مجھے آج انتہائی دکھ اور تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے۔ آپ نے میرے ساتھ شفقت اور ہمدردی کا رویہ کیوں رکھا جبکہ آپ نے یہ سب کچھ واپس لے لینا تھا؟ آپ نے مجھے اپنا وہ روپ کیوں دکھایا کہ جس میں آپ میری نظر میں ایک ہیرو دکھائی دیں؟ آپ چیمپئن کی طرح ڈائس پر نمودار ہوئے، مگر تھوڑی ہی دیر میں بغیر کسی وجہ کے اپنی جگہ خالی کر دی۔ مجھے اس وقت آپ کے اندر وہ نظر آیا جو جواب میں بھی نہیں تھا۔ اس کا اظہار میں نے آپ سے فون پر کیا تھا، مگر پھر آپ واپس نقطۂ آغاز پر چلے گئے، زیرو۔ یہ دل توڑ دینے والی بات تھی، صرف میرے لیے نہیں بلکہ پوری جماعت کے لیے۔ دعویٰ کر کے اب مجھے چھوڑ دیا۔ اس سے بہتر تھا کہ میرے سچ بتانے کے بعد آپ میرے ساتھ کبھی بھی حسن سلوک نہ کرتے۔ پھر میں اتنی اذیت میں شاید نہ ہوتی جتنی کہ آج، مگر میں نادان سادہ تھی۔ اس وقت وہ خنجر کیوں مجھے گھونپا گیا ہے جو آپ کا ہے؟ ختم کر دیا آپ نے مجھے چچا حضور، ختم، مکمل طور پر میرا دل توڑ دیا آپ نے۔ ایسا کیوں کیا ہے آپ نے میرے ساتھ؟ کہاوت کبھی کبھی تنازع جذباتی تکلیف کا باعث نہیں بنتا، بلکہ خاموشی، گریز کرنا، نظر انداز کرنا کبھی کبھی اتنا ہی نقصان دہ ہوتا ہے جتنا زبانی یا جسمانی وار۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے ہاتھوں کو مضبوط کرے اور آپ کو ہدایت دے اور بچائے تمام برائیوں سے، آمین۔ برائے مہربانی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کی بیٹی ندا النصیر احمد۔ تو یہ خط ہے مظلوم ایک مرزا طاہر احمد صاحب کی نواسی ندا النصیر کا، جو ابھی میں نے آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنایا ہے۔ آپ سب نے سنا ہے یہ خط دکھ اور درد سے بھرا ہوا خط تھا۔ سامعین کرام، خلفاء کی یہ شان نہیں ہوتی کہ وہ انصاف اور سچائی کا خون
کرتے پھریں یا انصاف اور سچائی کا خون کریں اور بدکاروں کو پروٹیکٹ کرتے پھریں. یہ اللہ تعالیٰ کے جو خلفاء ہوتے ہیں ہدایت یافتہ، ان کا یہ رویہ نہیں ہوتا، وہ ایسا نہیں کیا کرتے. خلفائے راشدین کے رویے ہمارے سامنے مثال ہیں، پہلے بھی مثال تھے اور اب بھی ہیں. اگر کوئی اس دور میں خلیفہ کہلوانے والا انسان خلفائے راشدین کے اس طرز عمل، ان رویوں سے کچھ سبق سیکھنا چاہے تو وہ آج بھی سیکھ سکتا ہے. لیکن بہرحال یہ تو قسمت کی باتیں ہوتی ہیں، اپنے مقدر، اپنی قسمت ہے. کسی نے کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے، لیکن لوگوں کو چاہیے کہ اس قسم کے ظلموں سے باز رہیں، وہ مسکینوں پر، غریبوں پر ظلم نہ کرتے پھریں، جس کا کہ انہیں اپنے مرنے کے بعد حساب دینا پڑے گا.